بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان نے حکومتی صفوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے، اور اب حکومت کیا حکمت عملی تیار کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کا سیاست میں مقابلہ چونکہ اب ممکن نہیں ہے، لہذا ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ان کو نااہل کرنے پر کام شروع ہو گیا ہے، اور آج اس حوالے سے پہلا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ٹہریان خان جو کیس ہے، وہ عمران خان جو ہے وہ کیوں اس کے اندر سزا یا نااہلی نہیں ہوگی، اس کی ایک بڑی ٹیکنیکل وجہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ لیکن آج میں اپنے آبائی ضلع منڈی بہاؤالدین کے اندر ہمارا پاسپورٹ آفس ہے، اور وہاں پر چونکہ میں نے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا تو وہ جمع کروایا ہے۔ ویسے ابھی میں جا کہیں نہیں رہا، عمرے کا پروگرام تھا، تو اب وہاں پر جو ہے میں نے دیکھا ہے، پہلے تو جب میں آیا تھا تو بڑے ایجنٹ حضرات یہاں لوگوں کو گھیر لیتے تھے، اور اندر کا جو عملہ ہے وہ ملا ہوا ہوتا تھا، میرٹ پر لوگوں کے کام نہیں ہوتے تھے، پیسے مال بنایا جاتا تھا۔ لیکن اب جو ہے آج میں نے دیکھا ہے، شاکر صاحب ہے وہاں پر جو انچارج ہیں اس پاسپورٹ آفس منڈی بہاؤالدین کے، کوئی وہاں پر اس طرح کی بدنظمی نہیں تھی، کوئی وہاں ایجنٹ مافیا نہیں تھا، بلکہ میں نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی عوام جو ہے وہ زبردستی باروں بار جیسے ہم کہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں پیسے، ورنہ جو ہے ہم تو بالکل یہاں ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو اس پر میں ضرور ان کو اپریشیٹ کروں گا، یہ سسٹم ضرور ہونا چاہیے۔ اب دوسری طرف جو ہے آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اس وقت افغانستان اور پاکستان کی آپ یوں سمجھیے کہ جنگ کے دورائے پر کھڑے نہیں، بلکہ جنگ شروع ہو چکی ہے بارڈر پر، یعنی چمن کے اوپر اس وقت جو سرکاری ہاسپٹل ہے وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اور میں کوئی زیادہ پینک کریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایگزیکٹ خبر ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور یہ افغانستان کے طالبان کی حکومت جس کو پاکستانیوں نے اتنا سپورٹ کیا، وہ افغان لوگ جن کو پاکستانی ہمیشہ جو ہے وہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں، بیٹیاں اور بہنیں سمجھتے ہیں، وہ کس طریقے سے یہ ساری چیز جو ہے وہ کر رہی ہے۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر جو معاملات ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس طرف دوسری طرف جو حالات ہیں معاشی، وہ یہ ہیں کہ ڈاکٹر اشفاق حسن ماہر معیشت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 ماہ کے دوران $19 ارب ہضم، 1100 ارب کی کرپشن کیسز ختم کیے، جبکہ لفافہ میڈیا نے عوام کو گھڑی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، روز گھڑی گھڑی ہوتی ہے، اور جو کرپشن کیسز معاف ہو رہے ہیں وہاں جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگوں کے دلال ہیں اس پر بات نہیں کرتے۔ اب یہاں آپ کو بتا دوں عمران خان کا جو ٹہریان خان کیس ہے وہ کیوں جو ہے وہ فارغ ہوگا اور اس کا کچھ نہیں بنے گا، لیکن یہ ایک خطرناک کیس تھا۔ بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر جب کسی کو آپ کسی کی بیٹی ثابت کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ناجائز اگر بیٹی ہو بھی، تو یہ ایک بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اگر یہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب اس کو جسٹیفائی کریں گے، لیکن وہ اس کی جو والدہ ہے اس کے ساتھ نکاح ہونا، جو مسلم لاز ہیں، مسلم فیملی لاز کے تحت اس کے ساتھ نکاح ہونا یہ ضروری ہے۔ اور یہ اگر اس کی والدہ کے ساتھ یعنی سیتا وائٹ کے ساتھ اگر عمران خان کا نکاح ثابت نہیں ہوتا تو پھر ان کی بیٹی وہ ثابت نہیں ہو سکتی پاکستان کے مسلم فیملی لاز کے تحت۔ یہ بات جو ہے اس وجہ سے یہ آگے جا کر عمران خان کی اس بنیاد پر کریکٹر اسیسینیشن ضرور ہوگی، لیکن اس کو پر نااہلی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور پھر یہ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ میں سمجھتا ہوں کھلا ہوتا ہے ہر شخص کے لیے۔ اب یہاں جو ہے دوسری بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جو فوجداری مقدمہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کے حوالے سے ریفر کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے وہ ایسا ڈکلیئر نہیں کیے تھے ایف بی آر کے جو گوشوارے ہیں 19-20 کے، تو وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل نے دلائل دیے اور جو رکن نے دلائل دیے تھے کہ عمران خان کا یہ کیس قابل سماعت ہے، اس کو تسلیم کر لیا گیا، اور 7 جنوری کو عمران خان جو ہے ان کو اس کیس کے اندر بلا لیا گیا ہے، اور یہ اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ کرپٹ پریکٹس ہوگی، اور پھر اس پر جو ہے وہ عمران خان صاحب
نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرف جو ہے معاملات کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کا ایک کیس چل رہا ہے، تو اس کے اندر بھی معاملات کو آگے لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو لگتا ایسے ہے کہ اگرچہ یہ معاملات جو ہے وہ تو عدالتوں کے اندر ہے، لیکن عمران خان کے خلاف جو مبینہ ایک منصوبہ تشکیل دیا گیا تھا کہ اگلے الیکشن کے اندر جو نواز شریف یا مریم نواز کو کسی نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اگلے الیکشن کے اندر عمران خان نہیں ہوگا، تو اس پر شاید عمل درآمد کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایک طرف بڑے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے اربوں خربوں روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں، کوئی ادارہ اس ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے۔ آدم سواتی کو ابھی بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹس نے زبردست ریلیف دیا ہے، اس پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ تو اس طرح جو آگے جا کر جو فارن فنڈنگ، ممنوع فنڈنگ کیس ہے، اس کے اندر بھی یہ کاروائی کر کے تو اگلے الیکشن سے یہ اس وقت ڈیمانڈ ہے نواز شریف کی، یہ ڈیمانڈ ہے اس وقت فضل الرحمان اور جو پی ڈی ایم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مبینہ طور پر کہ عمران خان کو اگلے الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ذرائع پی ٹی آئی کے بتاتے ہیں کہ شاید ان کو کہا جا رہا ہے کہ کمٹمنٹ پوری کریں۔ اب کس نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اگلے الیکشن کے اندر عمران خان نہیں ہوگا؟ یہ معاملات اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جب عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی ہے تو اس پر حکومتی ایوانوں میں ایک زلزلہ ہے اور کچھ آپشنز پر غور ہو رہا ہے کہ عمران خان کو ایک تو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے گورنر پنجاب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بے شک چل رہا ہو، لیکن میں اگر کہوں گا تو پھر میرے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اسمبلی جو ہے اس کا اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا پرویز الہی کو۔ دوسرا جو آپشن ہے وہ یہاں پر قانونی معاملات ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں لے جایا جائے گا۔ یہ میں آپ کو پیشگی بڑی خبر دے رہا ہوں اور یہ نون لیگ کے ذرائع کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ اس کا اشارہ بھی دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملات جائیں گے، لٹکیں گے، مزید لٹکایا جائے گا، یہ توقع ہے ان کو۔ اور اس کے اندر جو وفاقی وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے کہا جی اگر آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو آئین کے اندر یہ درج ہے کہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ اسمبلیاں کیوں تحلیل کر رہے ہیں، اس کے لیے کون سے جو عام لوازمات ہیں وہ آپ نے پورے کیے ہیں یا کیا ایمرجنسی تھی کہ آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں۔ تو یہ ایک قانونی اور آئینی طریقہ کار کے تحت یہ لے کر جائیں گے یہاں پر اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے اس کو، اور یہ معاملات جو ہے وہ جائیں گے۔ ایک تو یہ آپشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے۔ اب وہ تو تب ہوگی اگر اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ برخاست ہوگا۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر قانونی معاملات بنا کر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو بھی گئیں تو ان کو روکنے کی کوشش ہوگی۔ یہ ایک حکمت عملی ہے۔ آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ اس طرح کے مجبوری کے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، پی ٹی آئی کی حکومت بھی ختم ہو جائے، نگران سیٹ اپ الیکشن کمیشن نے لگانا ہے، اور الیکشن کمیشن جو نگران سیٹ اپ لگائے گا تو وہ نگران سیٹ اپ تو نون لیگ کا سمجھا جائے گا اور اوپر وفاقی حکومت بھی ان کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو یہاں پر عبوری سیٹ اپ بنے اس کو لمبا کیا جائے، اور عدالتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب اب عدالت کے اندر لے کر معاملات کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو عدالت ویسے ہی 6 مہینے نکال جاتی ہے اس کام پر، اور پھر لاہور ہائی کورٹ، وہاں تو شریف خاندان کو ویسے ہی حد سے زیادہ اعتماد ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی 3 سال سے جے آئی ٹی جو نئی بنی ہے وہ رکی ہوئی ہے، اتنا اعتماد ہے، یعنی 14 لوگ قتل ہوئے اور پھر ججز جو ہے ان کی توہین ہو جاتی ہے۔ کس طرح عوام کی توہین کر رہے ہیں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ ایک طرف ہے، یعنی وہ جو سیٹ اپ ہے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر لمبا کیا جائے۔ عمران خان جو ہے اتنے میں ان کے پاس پنجاب اور کے پی کے کی مشینری نہیں ہوگی، تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ یہ آپشن جو ہے یہ بھی اس وقت چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹہریان خان کا جو آپ کو بتا رہا تھا کیس،
اس کے اندر یہ آلریڈی درخواستیں 3-4 جگہوں پر، لاہور ہائی کورٹ سے 2 مرتبہ، سندھ ہائی کورٹ سے 1 مرتبہ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزشتہ 5 سالوں کے اندر یہ اس معاملے پر مسترد ہو چکی ہیں کہ جو ذاتی زندگی ہے اس معاملے کے اندر ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا۔ اب اس کا جو متبادل ہے، یعنی پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی جا رہی ہے قومی اسمبلی میں، اسپیکر قومی اسمبلی کو آج خط لکھا جا رہا ہے کہ جناب ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تصدیق کے لیے، اور وہ آج فواد چودھری نے کہا ہے کہ کل سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی نہیں آ رہے لیکن تنخواہ لے رہے ہیں، جج صاحبان کو میڈیا پر آنے والی ہر خبر کو پہلے تصدیق کے عمل سے گزارنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ یہ ایک اور حکومتی جھوٹ تھا، مستعفی ممبران کی تنخواہیں معطل ہیں اور کسی ممبر کی تنخواہ نہیں مل رہی۔ آج اسپیکر کو خط لکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وقت بتائیں کب ممبران اسمبلی اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے ایک بار پھر آپ کے پاس آئیں تاکہ نیا انتخابی عمل شروع کیا جا سکے۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے تمام ممبران اکٹھے جائیں گے، اکٹھے، یہ نہیں کہ ایک ایک کر کے وہ کنونس کریں، کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ بنائیں، تو وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اکٹھے جائیں گے، پھر استعفے دیں گے اور استعفے دے کر وہ لکھوا کر ان کی کوشش ہے کہ وہ آئیں۔ تو یعنی اس وقت حکومت جو ہے وہ مکمل گھبرائی ہوئی ہے، اور تمام اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس حکومت کے لیے مشکل ہے، اور اگر یہ تھوڑا سا لنگر آن ہوتا ہے جو انٹرم گورنمنٹ ہے دونوں صوبوں کی، تو عمران خان کے خلاف جو عدالتی فیصلے ہیں وہ عدالتی فیصلوں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے ہی الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو اتنی جلدی ہے، آپ اندازہ کریں، یعنی جب سے چیف جسٹس اطہر من اللہ عدالت سے گئے ہیں تو ان کو اتنی جلدی ہے نئے چیف جسٹس کو کہ جو کیس 25 جنوری کے لیے فکس تھا ٹہریان خان کا، انہوں نے وہ 20 دسمبر کے لیے فکس کیا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ سامان نیوز کے رپورٹر ہیں سہیل رشید، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ یعنی 1 مہینہ پہلے کیس لگا دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو اتنی جلدی ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے جانے کے بعد اب اسلام آباد سے شاید اس طرح کی ٹھنڈی ہوائیں عمران خان یا پاکستان کے جو عام آدمی ہے ان کے لیے نہ آئے، اور شریف خاندان کے لیے ستے کہہ رہے ہیں ہر طرف، زرداریوں کے لیے اور اس طرح کے ٹولے کے لیے۔ تو یہ اس وقت مشکل صورتحال ہے۔ عمران خان کے پاس بھی مختلف آپشن موجود ہیں، اور حکومت بھی ابھی آسانی کے ساتھ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونے دے گی، اور پھر معاملات جو ہے وہ اگر رمضان المبارک کے درمیان میں آتا ہے اور تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور گزشتہ روز کچھ صدر علوی کے ساتھ جو حکومتی وزراء کی ملاقات ہوئی اس کی بھی کچھ کہانیاں آ رہی ہیں، کچھ بیک ڈور کے اندر رابطے بھی شروع ہیں۔ مزید اپڈیٹس اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔